اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو ہر میدان عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ایم اے اردو سال دوم سرگودا یونیورسٹی کے تیسرے اہم ترین پرچہ کے اہم ترین سوالات کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس آپ کو خیر مقدم کرتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو پاکستان کی تمام جامعات کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سرگودا یونیورسٹی کے کون کون سے ایسے اہم ترین سوالات ہیں جو اس پیپر کے اندر بار بار آتے ہیں، اور اس پیپر میں جو بچوں کی سپلیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن ہم نے سپلی سے بھی بچنا ہے اور اچھے نمبرات سے اپنی کامیابی کو بھی یقینی بنانا ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے لیکچر کی جانب آتے ہیں۔ تو اس میں آپ پہلے تو یہ سماعت کر لیجئے کہ اس میں کل 2 پورشنز ہوتے ہیں۔ ایک پورشن آپ کا جو ہوتا ہے وہ حصہ معروضی کا ہوتا ہے، اور دوسرا پورشن آپ کا جو ہوتا ہے وہ حصہ موضوعی ہوتا ہے۔ جو معروضی ہوتا ہے اس کے کل 20 نمبرز ہوتے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو موضوعی ہوتا ہے سبجیکٹو ہوتا ہے اس میں 80 نمبرات پر مبنی یہ والا پیپر ہوتا ہے، جس میں آپ نے صرف 4 سوالوں کے جواب لکھنا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اس سلسلہ کی جانب۔ اردو نظم یہ آپ کا تیسرا پیپر ہے۔ اس تیسرے پیپر کا سوال نمبر 2 یہاں پر دیکھیے، جو بیسکلی درج ذیل سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے ہیں کہ جواب آپ نے 2 لائنوں سے زیادہ تجاوز آپ نے نہیں کرنا۔ جدید اردو نظم کی 2 فنی خصوصیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہاں پر آپ نے اس کا 2 لائنوں سے زیادہ جواب آپ نے نہیں تحریر کرنا۔ آزاد نظم کے بانیوں میں سے 2 کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ فراق گورکھ پوری کی غزل کی 2 اہم ترین خصوصیات کون کون سی ہیں اس بارے میں آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ فیض کی کتاب نقش فریادی میں سے صرف نظموں کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد کلیات امجد کس نے مرتب کی اور پہلی بار کس سن میں یہ شائع ہوئی ہے؟ ناصر کاظمی کی غزلیات کے 2 مجموعوں کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ نظم آزاد اور نثری نظم میں بنیادی فرق آپ نے بیان کرنا ہے۔ فراق گورکھ پوری کی 2 شعری مجموعوں کے نام تحریر کرنے ہیں۔ فیض کب اور کہاں پیدا ہوئے، اور فیض کی نثری کتابوں میں سے 2 کتابوں کے آپ نے نام تحریر کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں حصہ موضوعی کی جانب۔ کوئی سے 3 سوالوں کے جواب آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ تمام سوالات کے نمبرز جو ہیں وہ یکساں ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جدید اردو نظم میں فکری اور فنی اعتبار سے جو تجربات ہوئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ مغربی اور اردو روایت کے تناظر میں پیش کیجئے۔ اب یہ جو آپ کے لانگ کویسچنز ہیں، جو تفصیلی جوابات ہیں، ان کو آپ نے 4 صفحات سے زیادہ نہیں لکھنا۔ 4 صفحات سے زیادہ جواب نہیں لکھنا، الفاظ کا بار بار تکرار نہیں کرنا، اور irrelevant بات آپ نے وہاں پر نہیں بیان کرنی۔ صرف اور صرف کوٹیشن میں قرآن، حدیث یا اقبال کا ہی شعر یہاں پر آپ کوٹ کر سکتے ہیں، یا کسی اچھے اور مستطیل جو ہے وہ شاعر کا کوٹ یہاں آپ کر سکتے ہیں شعر۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی بندے کا شعر یہاں پر آپ نہیں لکھ سکتے۔ مطلب کہ لکھنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں نمبرز کی جو ہے وہ کٹوتی ہوگی، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے، فراق کی شاعری نے اردو غزل کو نئے ذائقوں اور موسموں سے آشنا کیا ہے، اس رائے کی روشنی میں فراق کا جائزہ پیش کیجئے۔ فیض کی شاعری وعدے اور یقین کی شاعری ہے، اس تناظر میں فیض کے فکری ارتقاء کا جائزہ پیش کیجئے۔ اس کے بعد ہے، اصناف نظم سانیٹ کی تعریف اور حیت ترکیب اور ارتقاء کا جائزہ پیش کیجئے۔ اس کے بعد درج ذیل اشعار کی آپ نے فنی اور فکری محاسن کے حوالے سے آپ نے تشریح بیان کرنی ہے۔ مولانا الطاف حسین کی کوئی بھی نظم، اس کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کو آپ نے تشریحی انداز میں وہاں پر آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو پورے کا پورا پیپر جو ہے وہ میں نے آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اگر آپ 100% نمبرز کے حصول کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 150 پیجز پر مبنی حل شدہ نوٹس موجود ہیں، جس کی فکس اور فائنل قیمت 5000 روپے ہے، اور یہ ہم آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پر PDF فائل میں سینڈ کریں گے۔ اگر آپ کو 5 پیپرز چاہیے پارٹ 2 کے، تو آپ ڈائریکٹلی ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ یہی والے نوٹس ہم سے لے سکتے ہیں، لیکن یہ پیڈ ہے، فری آف کاسٹ نہیں ہے، ہم آپ سے پیسے لیں گے۔ اگر آپ نے نوٹس لینے ہیں تو ہم سے رابطہ یقینی بنائیے گا۔
फ्री में आप जो कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई भी बात जो है वो आप हमें बयान कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो एक बना दिया करेंगे। तो इसी तरतीब के साथ हम अपने इस सिलसिला को लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखा है तो हर सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे, सलामती वाली ज़िंदगी नसीब करे। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।